اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the Mughal Empire. Actually یہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں سے مغل امپائر نے اپنا تخت سنبھالا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یہ مغل امپائر تھے اس میں بہت سے بادشاہوں نے مطلب اپنی وقت پر حکومت سنبھالی ہے. تو یہاں آپ کو میں بولوں گا دا مغل امپائر واز فاؤنڈیڈ بائی بابر. یعنی کہ مغل امپائر جو ہے اس کا فاؤنڈر تھا، اس کا بانی تھا بابر، جو 1526 سے لے کر 1530 یعنی اس نے 4 سال حکومت کی ہے. اے سینٹرل ایشین رولر ہو واز ڈکلیئرڈ فرام دا ٹرکو منگول کانکر تیمور ڈسینڈڈ فرام دا ٹرکو منگول کانکر. یعنی کہ جو یہ بابر تھا یہ ایک سینٹرل ایشین رولر تھا جس کو ڈسینڈ کیا ہے، یعنی کہ جس نے تیمور کو یعنی کہ ٹرکو منگول تیمور کو کانکر دی ہے، شکست دی ہے. جو تیمور تھا وہ فاؤنڈر آف تیمور امپائر. تو مغل امپائر رولر جو تھے وہ اس طرح سے کچھ ہے. دا میجر مغل امپائرز وار بابر 1526 سے لے کر 1530 تک، ہمایوں جو 1530 سے لے کر 1556 تک، اکبر 1556 سے لے کر 1605 تک، جہانگیر 1605 سے لے کر 1627 تک، شاہ جہان 1627 سے 1658 تک، اور اورنگزیب 1658 سے لے کر 1707 تک، یعنی لاسٹ امپائر تھا مغل امپائر. تو مغل امپائرز بلٹ اینڈ رولڈ دا مغل امپائر آن دا انڈین سب کنٹیننٹ مینلی کارسپونڈنگ ٹو دا ماڈرن کنٹریز آف انڈیا، پاکستان، افغانستان اینڈ بنگلہ دیش. یعنی کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں انہوں نے اپنی حکومت سنبھالی ہے. انہوں نے مطلب حکومت کی ہے، اپنا کنگڈم سنبھالا ہے. تو یہ جو بابر یا ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب تھے انہوں نے 1526 سے لے کر 1707 عیسوی تک حکومت کی ہے. تو جو مغلز ہے، مغلز بگین ٹو رول پارٹس آف انڈیا فرام 1526 سے، یعنی کہ 1526 سے لے کر 1707 تک انہوں نے ہندوستان کے بھی بہت سارے حصوں میں، بہت سارے پارٹس میں حکومت کرنا شروع کر دیا ہے. فرسٹ کنگ آف مغل امپائر بابر اینڈ دا گریٹسٹ رولر اکبر. یعنی کہ یہ جو فرسٹ کنگ تھا مغل امپائر کا یہ تو بابر تھا، اور اس کے بعد آگے گریٹسٹ کنگ جس کو نام دیا ہے اکبر، جس کا نام تھا اکبر ان فل. اچھا، اکبر کا فل اگر نام ہم دیکھیں گے ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر. وہ پیدا ہوئے تھے 1542 میں عمر کوٹ میں، جس کو آج سندھ بول رہے ہیں، وہ پاکستان کے سائڈ میں ہیں. اور یہ اس کی وفات پائی ہے 25 اکتوبر 1605 عیسوی میں آگرہ، انڈیا میں. گریٹسٹ آف دا مغل امپیریئرس ان انڈیا، یعنی کہ جو بھی مغل امپیریئر تھے ان میں سے یہ بہت طاقتور امپائر تھا یہ اکبر. ہی رینڈ فرام 1556 ٹو 1605، یعنی کہ 1556 سے لے کر 1605 عیسوی تک، یعنی اس نے 50 سال حکومت کی ہے. اینڈ ایکسٹینڈنگ مغل پاور اوور موسٹ پارٹس آف دا انڈین سب، اور اپنے یہ جو کنگڈم تھا اس کو بہت حد تک لیا ہے، بہت آگے تک لیا ہے ہندوستان کے باقی حصوں میں. دیر ویر 17 امپیریئرز آف دا مغل امپائر ان 13 جنریشن، یعنی 13 جنریشن میں، 13 ڈیکیڈ، 13 سالوں میں، 13 جنریشن میں 17 مغل امپیریئرز نے حکومت کی ہے. مغل اسپیک ان پرشین لینگویج. لاسٹ مغل امپیئر واجد علی شاہ 1856 عیسوی میں. مغلز اوریجنیٹڈ فرام سینٹرل ایشیا، یعنی اورنگزیب کے بعد بھی آیا مغل امپیریئر کا جو لاسٹ امپائر تھا اس کا نام تھا واجد علی شاہ، جس نے حکومت کی ہے 1856 عیسوی تک. تو یہ مغل امپائر جو تھا اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری میں نے یہاں آپ کو دی ہے. تو
آپ کو یہ میں پھر بولوں گا یہاں، جو بابر تھا اس نے 1526 سے لے کر 1530 عیسوی تک حکومت کی ہے، اور جو ہمایوں تھا اس نے 1530 سے لے کر 1556 تک حکومت کی ہے، اور اکبر جو تھا اس نے 1556 سے لے کر 1605 عیسوی تک حکومت کی ہے، اور جو جہانگیر تھا اس نے 1605 سے لے کر 1627 عیسوی تک حکومت کی ہے، اور شاہ جہاں جو ہے اس نے 1627 سے لے کر 1658 تک اس کی حکومت کی ہے، اور جو اورنگزیب تھا اس نے 1658 سے لے کر 1707 عیسوی تک. تو جو یہ امپائر تھے ان کو مانتے تھے یہ مغل امپائر کے بانی تھے، یہ مغل امپائر کے مطلب طاقتور حکمران تھے. تو بچوں یہ جو میں نے آپ کو اس میں تھوڑی بہت جانکاری دی ہے، تو یہ آپ ذہن نشین کر لو. ان کی جو یہ ڈیٹس ہے یہ بھی یاد رکھو، اکبر نے کہاں سے کیا ہے، شاہ جہاں نے کہاں سے کیا ہے. تو یہ جو اورنگزیب تھا یہ لاسٹ امپائر تھا، لیکن اسی کے جب یہ امپائر تھا تو اس میں تھوڑا سا ڈبیس لا گیا، مغل امپائر کا تھوڑا ڈاؤن فال ہوا ہے، تو اسی سے پھر مغل امپائر جو ہے وہ ڈسنگریٹ ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم اگلے کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.